ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج کا انٹرویو بہت خاص ہے, آج کی شخصیت بہت خاص ہے. ان کے ویسے تو میں نے بے تحاشا انٹرویوز کیے, لیکن پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا پہلا 1-to-1 انٹرویو. عمران صاحب بہت شکریہ, تھوڑا لیٹ آپ نے ٹائم دیا لیکن بالآخر دیا. بڑا امپورٹنٹ دن پہ ٹائم دیا. فرسٹ ہیپی نیو ایئر. پہلا دن ہے سال. صحیح سر, میں ذرا تھوڑا شروع سے شروع کرتا ہوں. آپ جس وقت بات کرتے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ اس ملک کی تقدیر چینج کر دیں گے, اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ اس ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں؟ کامران, کوئی بیوقوفی ہوگا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا مسائل ہیں. اچھا, آپ کو پتا تھا. ٹھیک. ایک میں نے کئی انٹرویو دیے ہیں. میں نے کہا پاکستان کے پی ایم بننے سے پہلے کہ کوئی آسان حل نہیں ہے. جو بھی اب حل ہیں پاکستان کے وہ تکلیف دہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ بیسکلی کیونکہ جب ہمارے سامنے قرضہ چڑھنا شروع ہوا پاکستان کا 2008 سے اور 2018 تک, جب 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا, تو دیکھیں نا, میں ذرا لوگوں کے لیے آسان زبان میں بتانا چاہتا ہوں. ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. جب ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے, اور قرضہ اس لیے چڑھتا ہے کہ اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں. جب گھر پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے اور اب آپ کے پاس کرایہ دار آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی اب آپ نے کہا تھا پیسے دیں گے, آپ قسطیں دیں گے, تو وہ جب سچویشن ہوتا ہے گھر کا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خرچے کم کرتا ہے. جب خرچے کم کرتا ہے گھر کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے کھانے کم کرتے ہیں, اپنا رہن سہن چینج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. دوسری چیز, وہ ٹائم جب تک آپ کی آمدنی بڑھتی نہیں ہے, کیونکہ آپ بجائے آپ 8 گھنٹے کام کرنے کے ڈبل شفٹ کر دیتے ہیں, دکان لیتے ہیں قرضہ لے کے تاکہ اس پہ کی آمدنی ہو, تو وہ جو پیریڈ ہے اس میں گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے. یہ پاکستان نہیں, کوئی بھی دنیا کے ملک کے اوپر جب قرضہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ادھر سے گزرنا پڑتا ہے. اب مجھے تو پتہ تھا, میں تو اپنی تقریروں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے جو دونوں نے کیا ہے, انہوں نے 10 سالوں میں جو ملک سے کیا ہے, یعنی 60 سال کی تاریخ میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب تھا, اور ان 10 سالوں میں انہوں نے پہنچا دیا 30,000 ارب پہ. سارے ادارے بینکرپٹ کر دیے, ایک ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. اور میں صرف یہاں ایک اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے اس کو غلط لیا کہ جی عمران خان میری تیاری نہیں تھی. میں بالکل کچھ اور کہہ رہا تھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ, آپ نے کہا ہمیں تو آنا نہیں چاہیے تھا اقتدار, بہتری تیاری بھی نہیں تھی. بالکل یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو ایگزیکٹ چیز بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا امریکہ میں اب الیکشن ہوا ہے, جو بائیڈن الیکشن جیت گیا ہے, اس کو ٹریننگ مل رہی ہے. نہیں, ٹریننگ نہیں مل رہی. 2.5 مہینے اس کو گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشنز دے رہی ہیں, صحیح ہے, بریفنگز دے رہے ہیں کہ اس منسٹری کا یہ حال ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, تاکہ جب وہ آفس سنبھالے گا 2.5 مہینے کے بعد تو اس کی جو ساری ٹیم ہے وہ تیار ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا. سر اب پہلے کر لیں, پھر میرا سوال ہے اس پہ. میں آپ کو کلیئر کر دوں. مثلا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم جتنی بھی تیاری کر لیں, جی جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو تب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ اصل میں پی آئی اے کا قرضہ 450 ارب پہ پہنچ گیا. اصل میں سٹیل مل اس لیے بند ہے کیونکہ سٹیل مل کے اوپر کچھ 350 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. یعنی سٹیل مل کے ورکرز نے کیسز کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی باہر سے انویسٹر ہی نہیں آ رہا لینے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم اتنے, اور بھر دیے پکڑ کے ورکرز کو. اسی طرح جو ٹوٹل پاکستان کا قرضہ تھا وہ کدھر چڑھا ہوا ہے. اداروں کا کیا حال ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشنز مل جائیں تو جب آپ گورنمنٹ سنبھالتے ہیں آپ ایک دم کام شروع کر دیں گے. اگر آپ گورنمنٹ میں آ کے آپ کو پریزنٹیشنز ملتی ہیں تو آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے بھی, اوپر سے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کرنا. میرا ایک کوشچن ہے, دیکھیں امریکہ کے علاوہ دنیا میں کہیں سسٹم نہیں ہے کہ جہاں 2.5 مہینے کی بریفنگ چلتی ہیں. ہمارا تو ویسے ہی ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. آپ کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا کہا کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے, 20 بندوں کی ٹیم ہے, ٹیکنوکریٹس تیار ہے, پوری دنیا سے بلاؤں گا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو, اور آپ نے جو پرابلمس بتائی تھیں اپنے الیکشنز کے جلسوں میں اور اس سے پہلے نواز شریف گورنمنٹ کی, وہ آپ فلی انفارم تھے کہ یہ ایشوز ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے ڈبل ایشوز تھے. آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب نہیں تو 2 ارب کا قرضہ تھا, یا بہت ڈوبا ہوا تھا اسٹیل مل, لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے.
تو آپ کہہ رہے تھے میرے پاس وہ ٹیم ہے, خواہ وہ 2 ارب میں ڈوبا ہوا ہو اسٹیل مل یا وہ 3 ارب میں ڈوبا ہو اسٹیل مل, وہ اس کو سے باہر نکال لے گی. بٹ دین یو بریولی اینڈ کریجسلی ایڈمٹ کہ جی وہ ٹیم ہماری ابھی نہیں تھی, نہیں نیو تھی. یہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے. بالکل. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی گلگت بلتستان کی حکومت نے, نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے سنبھالا ہے, 2 مہینے ہو رہے ہیں ان کو, ابھی تک ان کو ادارے پریزنٹیشنز کر رہے ہیں, اور وہ تو چھوٹی سی حکومت ہے. یہاں فیڈرل حکومت ہے جس کے اندر ادارے ہیں, جس کے اندر یعنی ایک منسٹری کے اندر کتنے ادارے ہیں. پوائنٹ میں صرف سمپل ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایک اگر آگے سے کوئی بھی حکومت آئے, اگر آپ کو تجربہ بھی ہو, اس کے اب بائیڈن وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, بالکل, وہ اس کو تجربے کی تو کمی نہیں ہے, اس کو کیوں پریزنٹیشنز مل رہی ہیں ٹیم کو؟ دیکھیں یہ اس لیے کہ ڈائنامک ہے, چینج ہوتا ہے. آپ جتنا بھی باہر بیٹھ کے تیاری کر لیں, آپ کبھی بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ادارے کا اندرونی حالات کیا ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک منٹ سن, یہ کہتے ہوئے میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ کیا 2.25 سالوں کے اندر, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا ہم کریں گے. سب سے پہلی چیز, سب سے بڑا پاکستان کا 2 پرابلمز کیا ہیں, 2 سب سے بڑے پرابلمز کیا ہیں کہ پاکستان کا تاریخی فسکل ڈیفیسٹ تھا. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب کہ ہمارے خرچے اور آمدنی کے بیچ میں تاریخی ڈیفیسٹ تھا, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا بیرونی, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, ڈالر کتنے اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اس میں تاریخی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر. جی, یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, جو ہم نے قرضہ 4 گنا زیادہ چڑھا دیا تھا, جتنی بھی ہماری آمدنی ٹیکس کی اکٹھی ہوئی, اس کی آدھی آمدنی چلی گئی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو قرضے انہوں نے لیے تھے. اور جو بیرونی ملک ہماری قسطیں دینی تھی, جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے, 2008 سے 2013 تک, تو ان کی جو اوسط انہوں نے قرضہ واپس کرنا تھا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا, بیرونی ملک, بیرونی قرضہ. نون لیگ آئی, انہوں نے کرنا تھا 5 ارب ڈالر. ہم نے اپنے 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر واپس کیا ہے, 10 ارب ڈالر سالانہ کرنا ہے. اور چڑھایا بھی تو آپ نے کافی زیادہ. سن تو میں نے کہا پوچھتا ہوں ساتھ ساتھ, میں آپ کو تاکہ آپ اس کو جواب دیتے جائیں نا, رسپونڈ کریں. میں آپ جو بھی سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا, لیکن جواب پورا دوں گا. ہاں جی, پورا کریں. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کی تیاری نہیں تھی. جو بھی تیاری تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ایکچول خسارے کتنے ہیں. بجلی میں ہمیں انہوں نے کہا کہ جناب اتنا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ اور جو انہوں نے کتابوں آف بکس کہتے ہیں, جو انہوں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا ہوتا, وہ علیحدہ 400 ارب روپے کا خسارہ بعد میں پتہ چلا. تو آگے سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ آگے سے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو, اور میرا مقصد امریکہ کی مثال دیتے ہوئے, 4 ہفتے کم از کم ان کو کلیئر ملنے چاہیے پریزنٹیشنز ڈپارٹمنٹس کی, تاکہ وہ بہتر تیار ہوں. ایک. اب دوسری چیز, ہم نے کیا کیا 17 سال کے بعد, کامران یہ بات مجھے جو فخر ہے اپنی ٹیم پہ, 17 سال کے بعد ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا نا, جو کہ بیرونی بیلنس ہے, 17 سال کے بعد یہ 5 مہینے سے پازیٹیو ہے. یعنی کہ ہمارے پاس زیادہ ملک میں ڈالر آنا ہے بنسبت جو ملک کے باہر جا رہے ہیں. آپ ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں یا امپورٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹس بھی ہماری بڑھی, ریمیٹنسز ہماری ریکارڈ بڑھی, کیونکہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے بینکنگ چینل سے لوگوں کو لانے کے لیے. اور ماشاءاللہ یہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوا ہے, روپیہ ہمارا سٹیبل ہو گیا, گرنے سے بچ گیا. کیونکہ اگر ہمارا یہ ڈیفیسٹ ہوتا, روپے پہ پریشر پڑنا تھا. روپیہ آج مارکیٹ ریٹ پہ ہے, ہم ڈالر نہیں پھینک رہے مارکیٹ میں روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے. روپیہ کیونکہ ہمارا ان چیزوں پہ باری باری آتا ہوں, کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی یہ 17 سال کے بعد ہمارا پازیٹیو ہے, زیادہ ڈالر اندر آ رہے ہیں, اس لیے روپیہ سٹیبل ہے. اور دوسرا جو ہے ڈیفیسٹ, جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو اندرونی, وہ اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, ہماری آج آمدنی زیادہ ہے, خرچے ہم نے کم کر دیے,
تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 2 سال کے بعد ایک گورنمنٹ جو ریکارڈ خسارے لے کے آئی تھی اس نے سٹیبل کر دیا. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے, آپ بار بار امریکہ کی مثال دے رہے ہیں, وہاں 2.5 مہینے کی ٹریننگ, آپ کو تو اب یہ 2.25 سال کی ایک طرح کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اور آپ کے منسٹرز بھی جو ہیں 58 اگر ہم مشیر ڈال دیں اور باقی ڈال دیں, ان میں سے 19 تو سینئر ترین ہیں جنہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. میں نے جب آپ سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کا آخری انٹرویو کیا تو میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ کو اسٹریٹ میجورٹی نہیں ملے گی تو آپ کولیشن بنائیں گے. آپ نے اس وقت بڑا بریولی کریجلی کہا نہیں میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اب آپ نے گورنمنٹ کو رکھنے کے لیے آبویسلی آپ کی مجبوری ہے, آپ نے ایم کیو ایم کو ملایا ہوا, دے آر دا اسٹرینجرز, ان کے خلاف آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں کراچی کے اندر, ان کے خلاف آپ کی پورا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب آپ ایم کیو ایم کے خلاف ایک جہاد آپ نے کیا ہوا تھا انگلینڈ میں بھی ادھر بھی. اور صرف الطاف حسین فیکٹر نہیں ہے, وہ بھتہ خور تھے اور ان کے وہ یہ سارے انسٹرومنٹس تھے, لیکن آپ کو گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو ساتھ دینا پڑا. یہ پی ایم ایل کیو والے جنہوں نے ساری زندگی بقول آپ کے کرپشنس کے, آپ کو پنجاب کی گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو ساتھ دینا پڑا. تو آپ کمپرومائز ہو کے آئے, یہ وہی پوزیشن تھی جس پہ بے نظیر کمپرومائز ہو کے آئیں. 88 کے اندر ان کی کلیئر کٹ اس طرح میجورٹی نہیں تھی, وہ کمپرومائز ہو کے آئیں. تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر آپ اسی سٹینس پہ رہتے جو آپ نے مجھے لاسٹ انٹرویو بھی دیا اور آپ نے وہ لیڈ لگی تھی اخبار میں کہ اگر مجھے اسٹریٹ میجورٹی نہ ملی میں نہ بنا سکا تو میں کولیشن میں نہیں بیٹھوں گا. پرابلمز ہوتی ہیں کولیشن میں سر جو آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بھی اور بھی میڈیا کو بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر مجھے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے کولیشن بنا کے آنا پڑے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. میرا یہ مقصد تھا. کے پی کے اندر جب ہماری گورنمنٹ بنی ہمیں کولیشن بنانی پڑی, وہاں بھی ادھر بھی ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ کولیشن کے اندر کیا ہم چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے. اور کولیشن میں ہمیں ایک پارٹنر کو نکالنا پڑا, آپ کو پتہ ہوگا بیچ میں جا کے, جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے نظریے پہ نہیں چل رہے تھے. ہم نے بڑی رسک آپ نے نکالا, ہم نے نکالا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو پرفارمنس دی کے پی کے اندر, جو صوبہ کبھی دوسری باری نہیں دیتا, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور پھر 2/3 اکثریت سے آئے. اس وقت بھی صرف ہمارا مقصد یہ جو 2 پارٹیز جنہوں نے 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے 10 سال ملک کا 4 گنا قرضہ بڑھایا, ان کے ساتھ کسی صورت نہیں آنا تھا. وجہ اس کی مجھے بڑی کلیئر تھی کہ جس دن میں نے ان کے ساتھ آ جاتا ان میں سے ایک پارٹی, تو جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا احتساب ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکنا تھا. تو ہم دیکھیں نا آج سب سے بڑا یہ جو سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ان کا کیا مسئلہ. سر اس میں بھی آتا ہوں میں. اچھا صرف عمران صاحب آپ نے یہ بات آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ بہت بڑا کمپرومائز تھا آپ کی ویژن پہ. لیکن یہ بھی سر چھوٹا موٹا کمپرومائز ہی نا, ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ, پی ایم ایل کیو بیٹھی ہوئی, جی ڈی اے فیوڈلز بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. دیکھیں آپ تو کچھ اور پارٹی تھے. میں پالیٹکس پاکستان میں کر رہا ہوں, کوئی سویڈن کے اندر تو نہیں کر رہا نا. آپ پہلے کہتے تھے میری پالیٹکس سے مختلف ہے, دیٹس دا چینج. پالیٹکس اور ہے مختلف. کامران دیکھیں جی, یہ جو باقی پارٹیز ہمارے ساتھ کولیشن ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ جو ساری گیم چل رہی ہے این آر او کی, یہ جو این آر او جلسے انہوں نے اس میں بھی آتا ہوں, سیپریٹ چیپٹرز میں مزہ لے کے بات کریں گے. نہیں میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو نہیں مجھے روک رہے نا, لیکن اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوتی انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کرنے دینا تھا. مقصد سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک جو حکومت میں آ کے ملک کو لوٹتے ہیں اس کو ختم کریں. وہ تب ہوگا جب احتساب ہوگا. اگر میں ان دونوں کے ساتھ آ جاتا انہوں نے کبھی بھی نہیں کرنے دینا تھا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آنا پاور ہے. یہ جو کولیشن پارٹنرز ہے کوئی مجھے نہیں روک رہا, احتساب سے کوئی نہیں مجھے روک رہا. ان کی ضرورت ہی نہیں ہے سر, روک سکتے ہیں آپ کو. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں جی کھانا کھانے کا ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, ہاں وہ مجبوری میں آپ کو ووٹ ضرور دیں گے. پی ایم ایل کیو نے ٹویٹ کیا ان کے بیٹے نے, مونس لائن, جن کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے, وہ خود بھی کہتے ہیں. نہیں میں ویسے پی ایم ایل کیو سے بھی ہمارے حالات بالکل اچھے ہیں, شکر ہے اللہ کا. اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اچھے ہیں, جی ڈی اے کے ساتھ بھی اچھے ہیں, باپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں. ہمارا کوئی کسی آپ کو عجیب لگتا ہے ایم کیو ایم کیبنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے, مطلب اٹس سو اسٹرینج کہ ہم نے میڈیا میں آپ کو ان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ اس کو یو آر الون, آپ کے ساتھ آپ کی ایک ٹکٹ تھی اور آپ اتنے بڑے مافیا کے خلاف لڑ رہے تھے. آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کو عجیب نہیں لگتا ایک ہی کمرے میں بیٹھنا؟ میری لڑائی الطاف حسین دہشت گرد کے خلاف تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کمروں کے اندر بھی اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا, میں نے پبلک میں جا کے اس کو کھل کے, اور ہم نے رپورٹ بھی کیا میڈیا نے, اور آپ نے رپورٹ کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دھمکیاں میڈیا کو بھی آتی تھیں, ہمیں تو وہ دن یاد ہیں. لیکن
لیکن اب باقی ایم کیو ایم اگر اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، میری تو ان کے سے، بلکہ ایم کیو ایم کی کئی چیزیں تو ہمارے ساتھ ملتی ہیں، وہ بھی یہ وراثت میں یہ فیوڈل پالیٹکس ہے، بادشاہت ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہے۔ کیا ملتا ہے آپ سے؟ ان کو تو آپ نے ڈکو کہا، ان کا آپ سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے کہا تھا لوٹ لیا انہوں نے پنجاب کو۔ نہیں، ہمارے ساتھ بالکل وہ چل رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں۔ ملتا کیا ان کا آپ سے نجائز طور پر؟ سوائے اس کے کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے منشور کے ساتھ چل رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہیں روکا نہیں ہے۔ وہ تو ان کی جرت نہیں ہے، لیکن سر اب ماشاء اللہ آپ اسٹرانگ ہیں، لیکن اس بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اتحادی محاذ چل رہے ہیں، میں ابھی زرداری صاحب پہ نہیں آ رہا نا نواز شریف صاحب پہ آ رہا ہوں، اس پہ باری باری آؤں گا، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ اب یہ اتحادیوں کو ہم اپروچ کریں گے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی گورنمنٹ گرے گی۔ صرف اتنے فیکٹر میں بات کر لیں، ابھی پی ڈی ایم پہ نہیں آنا ہم نے، ابھی میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں آپ کی گورننس کے اوپر۔ تو وہ جو لگ رہا ہے آپ کو ایسا ملی بھی ہے پی ڈی ایم کے لوگ، پیپلز پارٹی ملی بھی جا کے ایم کیو ایم سے؟ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ آئی 1 مہینے میں جا رہی ہے، 2 مہینے میں جا رہی ہے، 3 مہینے میں ڈیٹ سیٹ ہو گئی، اب گئی، کل گئی، پرسوں گئی، اب اور پھر جب کووڈ آیا ان ساروں نے تو خوشیاں بنا لی۔ برلینٹ کام کیا اس میں، نہیں، انہوں نے خوشیاں بنائی، انہوں نے کہا اب تو مارا گیا، یا لاک ڈاؤن کرے گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے تب گیا، اور اگر لاک ڈاؤن نہیں کرے گا تو کرونا پھیل جائے گی تب گیا۔ شہباز شریف بھاگے لندن سے پہنچے، پہلے وہاں بیٹھ گئے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کوئی جینیس آ گیا ملک میں بتاؤں گا ان کے وہ لیڈرز، کوئی میرے حال میں کوئی خاقان عباسی، شہباز شریف سے پوچھے اس نے وہ ٹڈی وہ کیا کنٹرول کیا تھا، وہ ڈینگی اس نے کنٹرول کر دیا تھا، یہ کرے گا۔ تو شہباز شریف نے تو آنا ہی نہیں تھا واپس، کیونکہ جو ان کے پر کیسز ہیں کرپشن کے، جو یہ اب اندر ہیں، یہ بات اگر کسی کا بھی بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وہ تو اس کا ہے، اس نے تو یہ اور بیٹا بار بھاگ گئے تھے۔ سر اس پہ ایک منٹ سن تو ذرا، یہ واپس میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ واپس اس لیے آئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ گیا، سو یہ سارا ہر مہینے کل گیا پرسوں گیا کرتے کرتے آج اب آپ کے سامنے سلسلہ ہے۔ اچھا، کون گیا آج؟ کون گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک، اس پہ میں آتا ہوں، ان کا چیپٹر پورے پہ آتا ہوں میں اپوزیشن کے۔ مجھے بتا دیجیے، اب آپ اپنی ٹیم سے سیٹسفائیڈ ہے؟ 2.5 سال گزر گئے، 2.25 سال گزر گئے، اب یہ جو آپ نے چینجز بھی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اسد عمر صاحب کو آپ نے چینج کر دیا، جو آپ کو ضرورت سمجھی، آپ نے انفارمیشن منسٹر 2 چینج کر دیے، لیکن مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی کہ فواد چودھری صاحب کو ہٹا کے آپ پھر 2 عاشق عوان صاحبہ کو لے کے آئے، پھر ان کو نکال کے ان کو آپ پنجاب میں لے گئے، مطلب اتنے ان پہ چارجز اور الزامات لگے، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع سے پتہ چلا یا تو وہ غلط تھے یا وہ صحیح ہیں، اب آ گئے شبلی فراز صاحب۔ تو میں کہہ رہا ہوں اب جو آپ کی ٹیم ہے وہ اب اس پہ آپ ٹھیک ہیں، شبلی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں پوری ٹیم سے؟ دیکھیں کامران، پہلے تو چینجز اگر میں کیبنٹ میں بھی کروں گا، صوبوں میں بھی کروں گا، بیوروکریسی میں بھی کروں گا، یہ سارا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ کیا 5 سال کے بعد عمران خان نے لوگوں کی زندگیاں بہتر کی یا نہیں کی۔ یہ ہے میرا کام، میں جو گول پہ چل رہا ہوں انشاءاللہ، جس طرح پختونخوا میں ہوا تھا، مجھے اتنا برا بھلا، حالانکہ میں تو اس وقت ڈائریکٹلی میں تو کوچ تھا، کیپٹن تو پرویز خٹک تھے، لیکن 2 سال ہم سنتے رہے جی کدھر ہے نیا پختونخوا، کدھر ہے یہ جی، یہ مذاق۔ اب گئے جی، مجھے کئی لوگوں نے آگے کہا کہ جی اب تو آپ کی پالیٹکس ختم نہ، یہ جو آپ کو گورنمنٹ ہی نہیں لینی چاہیے تھی کے پی، لیکن 2/3 اکثریت ملی 5 سال کے بعد۔ آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے 5 سال کا، اور 5 سال کے اندر وہاں بھی 2 سال پہلے بڑی مشکلات کرنی پڑی کیونکہ ایک سسٹمز بنے ہوئے ہیں جی۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ ٹیم میں نہیں بدلوں گا، کیپٹن ہوں، ٹیم بدلتا رہتا ہوں، ہمیشہ بدلی ہے، میں نے تو ان میں میچ جیتنا ہے، میں نے اپنے ملک کو جتانا ہے، اس کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑے گا۔ 5 سال کے بعد اگر میرا ملک مجھے یہ کہے گا کہ ہاں ہماری زندگی بہتر ہوئی ہے، ہاں یہاں انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالا، عام آدمی اور میں ایلیٹ کا پرائم منسٹر نہیں ہوں، میں عام آدمی کا پرائم منسٹر ہوں، اور عام آدمی اگر 5 سال کے بعد کہے گا، جس طرح پختونخوا میں اس نے کہا، کیونکہ ووٹ تو عام آدمی دیتا ہے، اور انشاءاللہ میں جس طرح اب دیکھ رہا ہوں، بڑے مشکل 2 سال گزرے ہمارے، میری زندگی کے سب سے مشکل 2 سال تھے، لیکن مجھے یہ 2021 یہ جو سال شروع ہے، جو پہلا دن میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا ایک اندر سے فیلنگ ہو رہی ہے، میری انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا بڑا اچھا وقت آئے گا۔ سر یہ 2.5 سال اگلے جو ہوں گے آپ کی گورنمنٹ پوری کر لے گی،
اس کے بعد آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے ابھی اور 5 سال چاہیے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کچھ ایسا ڈلیور کریں گے کہ 2.5 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکیں جناب میں نے یہ کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ پرابلمس تھے, یہ پرابلمس تھے, ٹیم کا پرابلم تھا, ٹریننگ کا پرابلم تھا, ہمیں بریفنگس کا پرابلم تھا, یہ اگلے 2.5 سال کے بعد آپ نہیں کہیں گے. ایٹ لیسٹ یو کین اشور آج 1 جنوری 2021 میں. کامران پلیز میں پھر سے کوالیفائی کرتا ہوں, میں نے یہ کبھی نہیں بہانہ مارا کہ جی میری تیاری نہیں تھی. میں نے یہ کہا امریکن سسٹم کو دیکھتے ہوئے, اور دیکھیں سارے سسٹمز کے اندر آپ کو ایک قوم, ایک شخص, ایک ادارہ اوپر صرف ایک طرح جاتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی اصلاحات کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کی اصلاحات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایک الیکشن جیت جائے, ایک پیریڈ ہو کہ ساری ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشن دیں حکومت سنبھالنے سے پہلے, صرف یہ ان کو ساری ڈپارٹمنٹ بتائیں کہ ہر ادارے کا کیا سچویشن ہے. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ سنبھالتے ہیں نا, آپ ہر روز آپ کو فیصلے, آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بریدنگ سپیس نہیں ہوتی آپ کے پاس پلاننگ ہو جاتی ہے, آپ بہتر تیار ہو جاتے. میں صرف اگر امریکہ ایک ملک کرتا ہے, اور یہ میرے خیال میں اچھی چیز ہے, جو ہاں وہاں 2.5 مہینے, ہم 2.5 مہینہ دیں, 6 ہفتے دیں, لیکن 6 ہفتے میں سارے ادارے پریزنٹیشنز دیں گورنمنٹ کو کہ ان کے حالات کے. پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سر اتنی بڑی گورننس آپ چلا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی فیورٹزم کا ایشو آ جاتا ہے, میرٹ پہ حاوی ہو جاتا ہے, یا سمجھتے نہیں جو میں وہی عمران خان ہوں جو پہلے ہوتا تھا تحریک انصاف کو, جس میں کہا تھا نو نیپوٹزم, نو میرٹ, نو پرائرٹیز, پریفرنسز. کامران یا کچھ پرابلم ہوتی ہیں ایز اے پرائم منسٹر آپ کو؟ کامران دیکھیں, ہر جگہ کے اوپر آپ کو زندگی کے اندر کمپرومائزز, مفاہمت کرنی پڑتی ہے. اپنے گول کے اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو آپ کو تباہ کرتا ہے, جو ہیومن پوٹینشل کو اور ایک کسی بھی ملک کو, اس کو جب تباہ کرتا ہے, جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرتی ہے. سمجھ گئے نا, کمپرومائز ہوتی ہے نظریے کے لیے. یہ ہمارے بڑے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ہم ان کی زندگی سے, ان سے بڑا کوئی لیڈر آیا نہیں ہے, نہ آ سکتا ہے. تو انہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر ایک کمپرومائز کی تھی, بڑی آبجیکشنز کی کہ جی یہ حضرت علی نے بھی آبجیکٹ کیا, حضرت عمر نے آبجیکٹ کیا, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو اپنے جس مقصد پہ پہنچ رہے تھے, اس کے لیے وہ بڑی اچھی کمپرومائز. دیکھو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کمپرومائز تو ہمیشہ کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ جو سب سے بڑی آپ جو سارا شور مچا ہوا ہے, یہ این آر او کے جو, سر اس میں 1 منٹ میں آ جاؤں. سر آپ سے ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں کمپرومائز تو آپ نہیں کریں گے, اس کے اوپر دیکھیں میں اب سب کے لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس نے یو ٹرن کر لی, یہ کر لی. یو ٹرن میری نظر میں تب بری ہوتی ہے جب آپ اپنے نظریے پہ, جو آپ لوگوں کہتے ہیں نا میں یہ کروں گا, سر آپ ٹھیک, میں ملک کو ادھر پہنچاؤں گا, اس پہ جب کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن اس کو مثلا میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لوں, یہ پاکستان کے نظریے پہ کمپرومائز ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ جو آپ کے نظریے پہ کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے نظریے پہ پہنچنے کے لیے آپ کمپرومائز. خالد بن ولید کو سیک کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, آپ نے کئی دفعہ مثالیں دی اس کی. آپ اتنا زیادہ کہتے رہے کہ ایک منسٹر کی منسٹری کے اندر جب بلنڈرز ہو جائیں تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا, جب انکوائری چل رہی ہو اس کو ریزائن کرنا چاہیے, اور ہم نے بلائنڈلی آپ کو فالو کیا. خاص طور پہ سعد رفیق صاحب کے دور میں اتنے ریلوے کے حادثے ہوئے, اور آپ نے ہر دفعہ پریس کانفرنس کی میڈیا نے کہا یار یہ عمران خان از اے رائٹ گائے جو کہہ رہا ہے جی منسٹر شوڈ ریزائن. یہاں کیونکہ آپ کا شیخ رشید صاحب آپ کے دل کے تھوڑے قریب ہیں, انہوں نے زندگی میں جتنے حادثے ٹرین کے انہوں نے کر دیا, اور جتنا خسارہ ہوا ہے پچھلے 5 سال میں, ہائیسٹ ان دس منسٹری. اور آپ کو بھی پچھلے دنوں پتہ بھی چلا ہے کہ میٹر بلوں کی چوری ہو رہی تھی, اینڈ ہی واز, اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ نے ان کو بجائے سیک کرنے کے, واٹ واز یور پرسپیکٹو, جو آپ کا ایمان ہے, جو آپ کا نظریہ, آپ جس کو آپ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ نے انہیں سیک کرنے کے بجائے آپ نے ان کو ایک اور امپورٹنٹ منسٹری دی انٹیریئر. سر یہ فیورٹزم نہیں, یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ تو وہ عمران خان ہی نہیں ہے جن کو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا. کامران کئی چیزیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کر دیا اور میٹرز کر دیے, میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں, میرے کسی بھی وزیر کے اوپر کرپشن آ جائے, مجھے یہ پتہ چل جائے اس نے کرپشن کیا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا. وہ اس لیے کہ جو کرپشن ہے یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم تو سارا اینٹی کرپشن پلیٹ فارم پہ 24 سال میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی ملک
ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے وزیر اعظم اور وزیر کرپشن کریں. دیکھیں کرپشن ہوتی ہے ایک تھانے دار اور پٹواری کی. وہ تھانے دار اور پٹواری کی کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے لیکن ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر اور اس کے وزیر کرپشن شروع کر دیں. اور یہ ساری تیسری دنیا میں چلے جائیں ڈیولپنگ ورلڈ میں, ان کی سب کی کہانی یہ ہوگی کہ ان کے بھی وہاں پرائم منسٹر کے باہر اس نے منی لانڈرنگ کی ہوگی, ان کے وزیروں کی باہر پراپرٹیز ہوں گی. یہ ساری تیسری دنیا میں ہے. ملیشیا جیسا ملک مہاتر محمد نے اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. ادھر بھی ایک نواز شریف آ گیا, ان کا کوئی پرائم منسٹر نجیب کے نام پہ, اس نے جا کے وہی منی لانڈرنگ شروع کر دی, بڑی پراپرٹیز باہر لینی شروع وہی ملیشیا جو مہاتر اوپر لے گیا وہ مقروض ہو گیا. تو ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کی لیڈرشپ کرپٹ ہوتی ہے. تو آپ اگر کبھی بھی میرا کوئی اوپر وزیر کسی کے اوپر کرپشن آ گئی, آپ یہ یقین کریں کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا. عامر کیانی صاحب پہ ادویات کا سکینڈل آیا تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک. عامر کیانی کے اوپر مس مینجمنٹ کا آیا تھا کہ وہ ایک دم قیمتیں بڑھ گئیں اور وہ اس کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکے. اگر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, میرے سامنے اچھا کئی ہوتے ہیں آپ الزام لگا دیتے ہیں. اب میں الزام کے اوپر وہ الزام تو سارا وقت لگتے ہیں. میں بلکہ اپنی پارٹی کو انکریج کرتا ہوں, اور میں آج یہ بھی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں چیف جسٹس صاحب سے اپروچ کروں گا. اچھا, کسی بھی ہمارے کسی بھی وزیر کے اوپر کرپشن کا چارج لگتا ہے تو اس کا, اور میں وزیر کو کہوں گا کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا چارج اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے, جو میڈیا کرے. اور میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ ان کے ایک اسپیشل کریں, اس کی ایک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو فارغ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر گورنمنٹ کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے, کوئی بھی صحافی جرنلسٹ کوئی الزام لگا دیتا ہے, وہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے. تو ہمیں میرے اوپر لگا دیا کہ جی بنی گالا میں اس نے سی ڈی اے کو کوئی زور لگا کے کوئی غلط کام کروایا, میرے اوپر الزام لگا, میں نے اس کے اوپر کیس کر دیا. ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیس ہی نہیں ہو رہا. میری آپ نے کامران میں نے بات سنی, میں بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. جب ایک پرائم منسٹر یا اس کے وزیروں کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام لگاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسپیشل عدالت, ایک کوئی اسپیشل کورٹ بنائے جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو وزیر گلٹی ہے تو اس کو نکلنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہے تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. کہ کئی دفعہ الزام لگ جاتے ہیں, میں پھر وہ پروب کرتا ہوں, میں آئی بی کو کہتا ہوں مجھے بتاؤ رزلٹ دو, وہ نکلتا کچھ اور ہے. آپ کی سب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی جہانگیر ترین کے کیس کے اندر, جس میں ان کا مارکیٹ مینیپولیشن, آپ کی اپنی رپورٹ, مطلب یہ ایک بڑی بات تھی, آپ نے رپورٹ بٹھائی, آپ کا اپنا کمیشن بیٹھا. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ سٹا شٹا جتنی بھی گند ہو سکتا تھا کیا, عوام کی جیبوں سے 5 ارب روپے گیا, لیکن جہانگیر ترین نے آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ کی. ان کے خلاف آپ ایک لفظ ہی بولتے, نواز شریف کے خلاف آپ صحیح بولتے ہیں, ٹوٹی بھی انہوں نے توڑی ہو تو آپ کہتے ہیں مافیا, اتنا بڑا شوگر مافیا, اس کو اتنے بڑے مینیپولیٹر الجیڈلی, وہ اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوئی ہے سر اس سے. کامران پہلے مجھے بتائیں کہ شوگر مافیا کوئی آ جائے؟ نہیں, یہ نہیں, یہ شوگر مافیا تب تو چھوٹا سا تھا. یہ شوگر مافیا 90 کی دہائی میں یہ وہ مافیا ہے جس کے اندر سب سے پہلے شریف خاندان آیا. نواز, اب تک مجھے جتنے 2.25 سال ہوئے نا, اب تک نواز شریف نے 2 شوگر ملز بنا چکا تھا جب پرائم منسٹر بنا, اور اس کے علاوہ ہدایبہ پیپر مل بھی بن گئی تھی, اور بھی ملز بن چکی تھی, یعنی آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ بنائی. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر شوگر ملز بنا لیتا ہے, اور دوسری طرف آصف زرداری کی, اس کی بھی سندھ کے اندر شوگر ملز آ جاتی ہیں, اس کے بعد اور وزیر بھی اور تکڑے پولیٹیشن بھی شوگر ملز بنا دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, نہ ٹیکس والا ان کو پوچھتا ہے, جی نہ وہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ جب ریبیٹس یعنی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ریبیٹ ملتی تھی, شوگر ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اور پتہ یہ چلتا تھا کہ جتنی بھی شوگر ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ پیپرز میں دکھائی جاتی تھی, وہ زیادہ تر شوگر یہیں بک جاتی تھی. سیلز ٹیکس بھی بچ گیا, ریبیٹ بھی لے لی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ سارے طاقتور لوگ شوگر ملز تھی ان کی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے تو یہ داد دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے اپریشیٹ کیا ایک ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہوئی, لیکن اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہوا سر. پہلے میری بات تو سنیں. جی آپ سی بات. پہلے ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں نے آپ FIA ان سب کو کہا کہ آپ نے کسی میں امتیاز نہیں کرنا,
जो जिम्मेदार है उसके ऊपर आप सही रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के बाद इदारों के ऊपर चले गई, FIA के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे चली गई, FBR के पास उधर केस चला गया, और कई केसेस हमने अब नैब को रेफर कर दिए हैं। हम ये गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है, आगे अब जो इंसाफ के इदारे हैं उन्होंने आगे काम करना है। लेकिन करते शुगर माफिया को जहांगीर तरीन साहब का नाम क्यों नहीं लेते? क्या आप सबका नाम लेते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? उन्होंने आप क्रेडिबिलिटी सबसे हिट की, ही वाज योर बेस्ट फ्रेंड। देखें जहांगीर तरीन का वो हमारी पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन थी। जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो कोई ऑफिशियल पोजीशन उनकी चली गई। जब वो हमारी इक़्तिदार में आने से पहले हमने उनका सिर्फ एक रोल ये था एडवाइजरी का, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर के। जैसे ही ये शुगर की इंक्वायरी हुई तो उधर से उनको हमने स्टेप डाउन करवा दिया। अब इंक्वायरी मेरिट पे हो रही है। मैं सिर्फ लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये अब जो भी होगा मेरिट के ऊपर होगा, ना हम अपना देखेंगे ना हम दूसरों का देखेंगे। मेरे सारे जो इदारे जो मेरे नीचे हैं, जो FIA है, जो FBR है, इनको हमने पूरा कहा हुआ है कि आपने मेरिट पे फैसले करने हैं। वो उस प्राइम मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू जारी है, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आपके वर्स्ट क्रिटिक्स भी जो है ना, मैं भी इतना क्रिटिसिज्म करता हूँ आपकी गवर्नेंस पे, लेकिन मैं एक बात ऑन एयर कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, यू आर डेड ऑनेस्ट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल करार दे दिया था जहांगीर तरीन को, जब इनके भी वही फलूदे वाले केस निकले कि इनका चौकीदार, इनका कुक, उसके नाम पे फ्रंटमैनशिप की हुई है, पैसा करोड़ों का आया हुआ है, आपको तो इनको अपने पास लगने नहीं देना चाहिए था। आपको इतना साफ शफाफ पॉलिटिकल कैरेक्टर है। उसके बाद ये शुगर का जो इशू हुआ, आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा पुराना मसला है, बट ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो इसका मतलब ये तो नहीं अगर नवाज शरीफ गलत था और उनका जो हाल देखें क्या हुआ है, तो जहांगीर तरीन भी उसी कैटेगरी में। कामरान सॉरी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। देखें इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ जी। इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा फेमस केस हुआ चंद साल पहले, वो एक्सपेंसेस केसेस था। वो क्या था कि पार्लियामेंटेरियंस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थे, उन्होंने एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए थे। और वो एक्सपेंसेस क्या थे? किसी ने मैं रुपयों में आप बात कर रहा हूँ, वो मुल्क जिसकी 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के दौलत बरतानिया की है, उसने उन पार्लियामेंटेरियंस को 3-3 साल में जेलों में डाला, जिन्होंने पता है कितने 10 लाख 15 लाख रुपया ये ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाए हुए थे। और जज ने जब उनको सज़ा दी तो उसने सज़ा देते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम एक मुल्क की लीडरशिप में हो। जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं और उसके वज़ीरों की बात करते हैं, वो जब इक़्तिदार में बैठ के करप्शन करते हैं तो उनको वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, बिजनेसमैन को मिलनी चाहिए। उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि वो पावर में बैठ के उन्होंने करप्शन किया है। यानी मैं आपको मैं बताऊं, ये 2.25 साल में मैं मल्टी बिलियनर बन सकता था। क्यों? मेरे नीचे सारा मुल्क है, मुझे पता है कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे पता है आगे डेवलपमेंट किधर होनी है। इतना आसान है मेरे लिए पैसा बनाना। लेकिन जब मैं पैसा बनाऊंगा तो मेरे नीचे वजीर को जब पैसा बनाएंगे मैं उनको रोक नहीं सकूंगा। जब वजीर पैसा बनाएगा, नीचे ब्यूरोक्रेट भी पैसा बनाएगा, वो उसको रोक नहीं सकेगा। ऊपर से लेके जब प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक करता है। तो जब मैं उनकी बात करता हूं, वो 30 साल से पावर में, 35 साल से। आप बात कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट जो 2 साल से आई है पावर में। गवर्नमेंट को करप्ट नहीं कह रहा ना, मैं बात कर रहा हूं। आप जिस तरह मैं अफवाज पाकिस्तान से हमेशा कहता हूं कि जनरल याहिया इज नॉट पाकिस्तान फौज, जो उन्होंने किया उसको उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। जहांगीर तरीन इज नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका तो करैक्टर ऐसा है कि आप जब पावर में नहीं भी थे तब भी आप मिस्टर क्लीन थे, तभी लोगों ने आपको वोट दिया, आपको पोजीशन पहुंचाया। अब आपके 2.25 साल में भी अभी तक आप मिस्टर क्लीन, और मुझे पता आपने मिस्टर क्लीन ही रहना है। तो सर ये आर्गुमेंट है कि जहांगीर तरीन को पावर में नहीं था तो इसलिए उसको अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वो स्टैंडर्ड डिफरेंट है, नवाज शरीफ डिफरेंट है। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो भी गलत है जो नवाज शरीफ ने किया, ये भी गलत है जो देखिए एक आदमी ने प्राइम मिनिस्टर होके अरबों रुपया इस मुल्क से चोरी करके मुल्क से बाहर और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ले ली, तो बुरा कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो गलत है वो तो ये ना कहें कि उनकी एक ही क्राइम है, गलत है, लेकिन वो भी गलत है। जब वो प्राइम मिनिस्टर ना हो तब भी करप्शन नहीं करनी चाहिए, जिस तरह आपने भी नहीं की, मैं भी नहीं करता। देखिए आई डोंट नीड टू बी प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑनेस्ट सर। प्लीज कामरान प्लीज फर्क करें, गधे और घोड़े में फर्क मैं सर आपको डिफेंड कर रहा हूं, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, यू मुझे छोड़े अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट पीपल। मैं ये नहीं कह रहा। देखें ये बहुत बड़ा इस मुल्क में जुल्म हो रहा है जी
کہ آپ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جنہوں نے ملک میں 35 سال بیٹھ کے آج اسحاق ڈار اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں, نواز شریف اس کے بیٹے, 3 دفعہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ جواب نہیں دے سکتے. تو سب کو پتہ ہے کہ ادھر سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا ملک کا پرائم منسٹر. اور یہ یاد رکھیں, ملک کا پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا, ایک وہ ملک جدھر پہلے ڈالرز کی کمی ہے, روپیہ گرتا ہے تو روپیہ گرتا ہے, مہنگائی آتی ہے, غربت بڑھتی ہے, وہ ملک سے ڈالرز باہر بھجوا رہا ہے. اور وہی نہیں بھجوا رہا, اس کے نیچے وزیر, اب یہ جو خواجہ آصف, اس کا کیا کیس ہے, یہ جو اقامے ہیں یہ کیا, اب یہ بھی آپ نے پکڑوایا ان کو, کیونکہ آپ کہتے تھے رنگ باز خواجہ, آپ کہتے تھے جیسا رانا سلالہ کے متعلق آپ نے کہا مونچھوں سے پکڑ کے رانا سلالہ تمہیں اندر لے جاؤں گا, اور واقعی ایسے ہوا. حقان عباسی کو آپ نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے کرا دیا اندر. تو سر یہ نیب کے ساتھ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہے. کامران, میرا اگر ہوتا نا اور اڑا دیتے. نہیں, یہ 2.25 سال میں نہ انتظار کرتا, یعنی میں ان کو پہلے 6 مہینے کے اندر ساروں کو اندر ڈالا. کیوں, یہ 30 سال سے ان کا ہمیں پتہ ہے. خواجہ آصف کا کیا کیس ہے, میں نے ساری کیبنٹ کے اندر ایف آئی او کو کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. کیوں کرو, ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر, جی فورن منسٹر, ایک دبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے اور کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 5 دن کام کرنا ہے اس کمپنی میں, صبح سے لے کے 8 گھنٹے کام کرنا ہے دبئی کے اندر, اور اس کو پیسے دے رہی ہے. یعنی کیا لوگ بیوقوف ہیں, کوئی ایسے کسی کو پیسہ دیتا ہے؟ وہ کون سا کوئی آئنسٹائن تھا کہ جیسے ہمیں تبھی پتہ چل گیا اقامہ جو تھا, ہمیں پتہ تھا یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے. خواجہ آصف کو آپ بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں صحیح پکڑا گیا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ خواجہ آصف جس طرح کے سعد رفیق کیس میں, مفتاح اسماعیل کیس میں, شاہد خاقان کیس میں, آپ سن لیں کورٹ نے کیا کہا ہے, شاہد خاقان بس یہ موجودہ وفاقی حکومت کو کھلم کھلا تنقید کرتے ہیں, ان کے خلاف پہلے بھی اسلامی ریفرنس دائر ہے. اس بات کو مسترد نہیں کیا جاتا کہ نیب نے سیاسی دباؤ میں یہ ریفرنس بنایا. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کیس میں بھی جب کورٹ کے پاس جب جائے گا تو کہا جائے گا کہ میلا فائٹر انٹرسٹ تھا, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو اپنے سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اوپوننٹس کو خاموش کرانے کے لیے, جس طرح کے دوسری رولنگز آئی ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا خواجہ آصف کیس میں, اس کا بھی ایک کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے نیب کی. اس کا بھی ایک ذرا جواب سن. جی جو 95% کیسز ہیں نیب کے اندر ان سب کے اوپر, وہ ہم نے تو بنائے نہیں ہیں, وہ تو بنائے ہوئے جب ان کی گورنمنٹ پاور میں تھی. ہمارے دوران تو صرف ایک کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کا. یہ جو خواجہ آصف کا کیس ہے, یہ تو کیسز کا اس کی تو ہائی کورٹ میں پیشی بھی ہے, سپریم کورٹ میں پیشی بھی ہوئی تھی. کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کی اعلیٰ کار نیب بنی ہوئی, تو آپ نیب کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ نیب میں ریفارمس لائیں. دیکھیں سر, کسی کے دیکھیں ابھی 6 مہینے کے لیے شاہد خاقان بند کر کے بعد میں پتا چلا کورٹ نے کہ یہ تو اوفینس جو تھا ہی نہیں, میلا فائٹر انٹرسٹ, اس کے 7 مہینے تو گئے. وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جب when you will be opposition آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. کامران, پہلے تو ہم نے کیس بنایا نہیں, ہمارے دور میں یہ نہیں بنا, یہ تو پہلے سے ہی. آپ کے کہنے پہ نیب حرکت میں آتی ہے, اس کا جواب. اچھا, تو میرے کہنے پہ انہوں نے علیم خان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور سبطین خان کو بھی جیل میں ڈال دیا, اور ان کے پتہ کب علیم خان کو بھی اور ان کے پتہ کب کیسز پرانے تھے, 12 سال پرانے کیسز تھے. وہ مجھے دونوں کہیں کہ نون لیگ کے دور میں اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو ان کو نیب نے کچھ نہیں کیا, ہمارے دور میں پکڑ لیا. تو کون کیا کہیں گے آپ جو کہتی ہے جانبدار ہے نیب اور حکومت میلا فائدہ کرتی ہے کراتی ہے. دیکھو کامران, میں آپ کو کچھ اور کہنے جی بتائیں. یہ وہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, نہ نیب کے اندر ہم کو انٹرفیئر کرتے ہیں, نہ عدالتوں میں کوئی ٹیلی فون کر کے کسی جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 3 سال نہیں تو 5 سال کر دو, نہ ہم کوئی ورڈکٹ لے رہے ہیں, نہ ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ڈنڈوں سے حملہ کیا ہے. ہم وہ گورنمنٹ ہے جو کہ جینوئن ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, جو بلیو کرتی ہے کہ اداروں کو آزاد اور مضبوط اور آٹونومس کیا جائے, کیونکہ جو بھی اچھی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں ادارے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے تو کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. اس پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا حکومت کی طرف سے. ایک منٹ غور سے سنیں پلیز. کامران دیکھیں, یہ آپ کے لیے میں آپ بات کر رہا ہوں. جی کیونکہ دیکھیں آپ ایک اوپینین میکر ہیں. ہر معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن ہے, یہ یاد رکھیں, کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی, ایک پورا معاشرہ کرپشن کے اگینسٹ لڑتا ہے.
آپ جتنا بھی ان کرپٹ لوگوں کی دفاع کے اندر باتیں کریں گے. میں نہیں کرتا, بد کردار مجرم کے بھی ہیومن رائٹس تو ہوتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ پہ آپ نے تو کیس ڈالا, وہ کیس تو عام آدمی نہیں ڈالتا, وہ ڈکیتوں کی طرح کیس ڈال دیا افیم کا. میں نے نہیں ڈالا وہ کیس. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے وہ کیس نہیں ڈالا. لیکن میں کیونکہ ایک اے این ایف ادارہ ہے, وہ کام کرتا ہے اپنا. افریدی صاحب نے قسمیں کھائی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, رانا صاحب کے انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے. دیکھیں دیٹ ڈسکریڈٹس یور گورنمنٹ کہ آپ نے اپوزیشن کے ایک بندے کو, چاہے وہ جتنا برا آدمی ہے, سارا مالٹن کی رپورٹ میں نے نکالی اس کے اوپر, لیکن اس کے ہیومن رائٹس ہیں, اس کو آپ نے غلط کیس میں پھنسایا. سب کے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. آپ ریلائزیشن آپ کو obviously ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بدترین دشمن کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ, میں نے ان کے خلاف, مجھے کوئی گڈ وہ نہیں, میں نے ان کے خلاف ان کی گورنمنٹ کے طور پہ خانہ مالٹن کی رپورٹ نکالی تھی, آپ نے مجھے بڑی مبارکباد دی تھی, اتنے پریشر میں نکالی ہے, جس میں شہباز شریف اور رانا صاحب دونوں نامزد ہوئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ, لیکن جو نارکوٹکس کا ان پہ کیس ڈالا, اس سے آپ کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. میں نے نہیں ڈالا. اور آپ یقین کریں کہ کیبنٹ کے سامنے جب وہ ہم نے ان سے پوچھا, میں نے ان کو واضح کیا کہ یہ کیس آپ نے میرٹ پہ کیا ہے, اور کیبنٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ انہوں نے ہمیں بتایا کیا کیا ہوا ہے. تو ہم اور کیا, اچھا آپ دوسری طرف چلے نا, مجھے یہ نا آ کے کہہ کہ جناب میرٹ کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے, تو میں کہوں نہیں رانا ثناء اللہ نہ بناؤ, میں کیا کروں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب جب کو چل گیا پتا کہ میرٹ پہ نہیں, تو آپ نے کوئی کارروائی کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کیس بنا کے اپنی گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کیا. وہ انسسٹ کرتے ہیں, اے این ایف بار فیل ٹو پروو ان دی کورٹ. دیکھو کورٹ کے اندر پروو کرنا, اور وہ ایل کپون کا 44 مرڈر کیسز تھے, کوئی کورٹ میں پروو نہیں ہوئے. اینڈ اس کو آپریشن کیس تھا, وہ تو کچھ مسئلہ, وہ تو مافیا تھا. رانا ثناء اللہ کا انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا, تو آپ پکڑتے آپ کی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی اس سے. بہرحال اداروں کو میں ان کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا, ہماری کوشش ہے اگر ادارے ٹھیک, لیکن اے این ایف ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی تو وہ کیس, ابھی تو کیس چل رہا ہے, کیس ختم نہیں ہوا, وہ اپیل کر رہے ہیں. وہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی اتنے بڑے, جس کا چارج ہو کیپٹل پنشمنٹ. آگے بتائیں پرائم منسٹر بن کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو, مطلب مزہ آ رہا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استعفے کی آپ کی آ گئی ہے, ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے. آج ہے 1 جنوری, آپ کے رہ گئے 30 دن. تو اب پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اچھے وقتوں میں, جو آپ نے بہت سی اچھی باتیں کی تھی, یہ بھی کہا تھا کہ 300 لوگ اگر کہہ دیں گے نا مجھے, میں نے اس کو بھی کہا تھا, عمران صاحب نے کیا بات کہی, 300 تو گلی کے لوگ, کونسل کے کسی کے ہو سکتے ہیں, اپوزیشن کے, وہ کہہ دیں آپ کو, آپ نے کہا 300 لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ وہ عمران کو تو نعرے لگ رہے ہیں ہزاروں. ایک منٹ کامران, دیکھیں بات سنیں. پہلے تو یہ جو لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, جی آپ پلیز میرے کوئی کلپس دکھا دیں. ایک میں نے کوئی 10 سال پہلے کہا ہوا تھا, کلپ دیا تھا. ایک میں جس دن میں پرائم منسٹر بنا, میں نے تب کہا ہوا ہے, میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کا نام استعمال کریں گے, صرف اور صرف ان کا ایک ہوگا کہ میں کسی طرح میرے اوپر اتنی بلیک میل کریں مجھے کہ میں ان کے میں نے کرپشن کے کیسز ان کے میں ختم کر دوں. اور یہ ساری گیم ہے این آر او کی. انہوں نے پورا پہلے دن سے زور لگایا ہوا ہے کہ مجھے اتنا پریشر ڈالیں, بلیک میل کریں. اکانومی بھی ٹھیک نہیں تھی, پھر کووڈ بھی آ گیا, پھر فیٹ اپ بھی آ گیا. اب کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ گھٹنے ٹیکے کہ یہ ہم دیکھیں, ہم آپ کو بڑے آرام سے چلنے دیں گے اگر آپ کر دیں. دیکھیں وہ مجھے کیوں نہیں سمجھ سکتے. ان کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ ہے کہ اقتدار میں آ کے مال بناؤ. میں ساروں کو جانتا ہوں, یہ پہلے کیا تھے اقتدار سے, اور آج ان کی سب اربوں پتی بن چکے ہیں. مجھے ان کی ساروں کی ہسٹری پتہ ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے پیسے بنائے, کون کیا تھا پہلے, کیا بن گیا. ان کا صرف اقتدار میں آنے کا مقصد ہے پیسہ بنانا. یہ مجھے اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے تو اللہ سب کچھ دے چکا تھا اقتدار سے آنے سے. میں نے اسمبلی میں کہا کہ یہ این آر او لے رہے ہیں, یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یہ جو مرضی کر لیں. یہ تو بتا دیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو مرضی جلسے کریں, سٹ ان کریں, جو مرضی کریں. نہیں, میں ان کو این آر او نہیں دینے لگا. وہ کہتے ہیں این آر او میں ہمیں بات ہی نہیں کرنی, آپ کا ریزگنیشن لینا ہے. 31 سے پہلے یعنی جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے ہمیں. اچھا مجھے پتا ہے ساری کہانی, وہ مجھے آپ نے نہیں وہ کہانی آپ کو پتا ہوگا, قوم کو میں بار بار بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوگی نا. انہوں نے سمجھا کہ فیٹ اپ میں اب یہ گیا, فیٹ اپ میں تو بلیک لسٹ ہو جائے گا, تو انہوں نے غلطی کی. پہلے تو منہ سے کہہ رہے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا, دونوں پارٹیز نے,
کہ نیب کے 34 کلازز بنو اور ایک ایک کلوز میں بچتا کون ہے، نواز شریف کدھر بچتا ہے، وہ مریم کدھر بچتی ہے، وہ زرداری کدھر بچتا ہے. اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی جب یہ دی گئی آپ کو ترمیم. تو پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا میں پتلا ہوں یا نہیں ہوں. اگر پتلا ہوں تو مجھے پھر مان جانا چاہیے تھا. کہہ رہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ بورڈ تھی. وہ انہوں نے کلیم کیا آن ایئر میڈیا پہ شاہد خاقان عباسی نے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے آئی ہیں. آپ سے ایک منٹ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور آپ کہتے ہیں ایک منٹ سب پہلے تو فیصلہ کر لیں. ایک طرف وہ مجھے کہتے ہیں میں فیشسٹ ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں میں کٹ پتلی ہوں. فیصلہ کر لیں کیا جتنی آپ کی غلطیاں آپ ڈال دیتے ہیں. فوج میرے ساتھ ہے، جو میرا کرنا ہے کر لیں. میں نے تباہی بھی پھیر دوں اس ملک کی تو فوج میرے ساتھ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں میرا. اور یہ بات صحیح ہے کہ فوج کے خلاف تو کوئی موومنٹ آج تک کامیاب نہیں ہوئی سوائے ایک دو کو نکال کے. اور یہ تو ایک فیکٹ تو آپ یہ کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں آپ. فوج کا ڈرامہ تو آپ نے دیا ہے سب کو. دیکھو مجھے ایک بات سنیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جو پاکستانی فوج ہے نا وہ پاکستان کی فوج ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی فوج کے اور ایک حکومت ایسی آئی ہے جس سے ایک کبھی بھی ایسی سول ملٹری ریلیشن شپ آئی نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فوج کو پتہ ہے کہ عمران خان نہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر پراپرٹیز بنا رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک ایک چھٹی نہیں اس نے لی، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ساری جگہ پہ پلیس کر رہا ہے، نہ اس نے ابھی اپنی فیکٹریاں بنانی شروع کیا، نہ کوئی وہ بزنس کر رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی فوج ہر اس پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ فوج یہ چاہتی ہے، سب سے زیادہ فوج کیا چاہے گی کہ پاکستان تکڑا ہو، مضبوط ہو. ایک مقروض ملک جو جا کے بھیک مانگے ہم قرضے لیں، اس کی تو فورن پالیسی آزاد نہیں ہوتی. وہ ملک ہی آزاد نہیں رہ جاتا. ہم بھی تو بھی قرضوں میں ہیں سر. تو کس نے قرضے میں ڈلوایا ہے؟ یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھائے ہیں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، کوئی عقل کرے نا کہ 60 سالوں کی تاریخ میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا. کون سی انہوں نے ڈیمز بنائی، کیا کیا کہ جو 30,000 پہ پہنچ گیا. سو فوج کو نہیں پتا کہ جب ایک ملک پہ 30,000 ارب کا قرضہ چڑھ جائے اور آپ کی آدھی جو آمدنی ٹیکس کی ہے وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلی جائے تو وہ ملک کیسے کھڑا ہو سکتا ہے پیر پہ؟ وہ تو پریشر ہی نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایک حکومت آئے جو پیٹریوٹک ہو، جو ملک میں ہو، جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. جو بھی حکومت جس کا میرا اگر جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں بالکل مختلف فیصلے کروں گا بنسبت جو اتنا سا پریشر پڑا ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جا کے پہلے وہ مشرف سے 10 سال کی اگریمنٹ کر کے باہر بھاگ گیا، اب پھر آ کے پھر باہر بھاگا. وہ میں جی مرنے والا ہوں، میں یہ ہوں، پھر باہر بھاگ گیا. اچھا، اور ساری فیملی بھی باہر، ڈار بھی باہر، بچے بھی باہر. ان کی گاڑیاں دیکھیں، کوئی بینٹلی ہے تو کوئی کیا ہے، کدھر سے پیسہ ہے. ایک منٹ پہلے ٹھہر جائے. جی سو سمجھ جائیں کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا کیسے انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں. آج جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب، جو یورپ کی ایک ڈس انفارمیشن یورپین یونین کی لیب نے جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہیں کہ ہندوستان کی کوئی 350 سائٹس ہیں، فیک سائٹس میڈیا کی، جدھر وہ پاکستان کے خلاف پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہی سائٹس یہ پی ڈی ایم ان کو بھی بیک کر رہی ہیں. وہی لوگ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، اور ان سائٹ سے وہ کس کو اٹیک کر رہے ہیں؟ پاکستانی فوج اور عمران خان، دو کو. ایک مجھے اٹیک کیا جا رہا ہے، ایک پاکستانی فوج کو، اور یہ سارے لگے ہوئے کرنے، یہ بھی پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں، فوج کی عزت اس لیے کرتے ہیں ہم کہ فوج نان کنٹروورشل ہے. فوجی اپنی جان دیتے ہیں بارڈر پہ، فوجی اپنی قوم کو کوئرس نہیں کرتے. لیکن آپ پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے فوج کو اپنے مینیفیسٹو اپنی پارٹی کے ساتھ لا کے اس کو فوج چاہے نہ چاہے آپ نے بنا دیا کہ یار یہ پی ٹی آئی کی فوج ہے، یہ میری گورنمنٹ کی فوج ہے. فوج پورے ملک کی فوج ہے. اگر فوج پالیٹکس کے اندر ذرا سی بھی آئے گی تو جتنا کرٹیسزم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، جو فوج کو پہ نہیں ہونا چاہیے. فوج کی رسپیکٹ ہم اس کی امپارشیلٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ آپ نے کیا سر، آپ کی ہر غلطی پہ آپ نے کہا جی فوج میرے ساتھ. میں دنگ ہو گیا ہوں اس بات کے اوپر کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی. یہ آپ نے بات کیا کی. دیکھیں، پرسیپشن جاتی ہے نا. فوج جو ہے وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے، اسٹیٹ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس اسٹیٹ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. صحیح ہے. اوکے، فوج وہ کرے گی جو کہ ایک گورنمنٹ کا جس کا وہ ادارہ ہے، جس طرح بیوروکریسی کو کرنا چاہیے، جس طرح باقی اداروں کو کرنا چاہیے. یہ تو اگر ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق
فوج اس کا ادارہ ہے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جی فوج میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا. میں نے کیا فوج کو جوڑنا ہے؟ فوج تو ہے ہی ہمارا ادارہ. پہلے دن ہمیں جب انٹرویو دیا سارے میڈیا کو آپ نے کہا جی میرے مینیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. میں نے جب انہوں نے میرے سے سوال یہ پوچھا کہ جناب انہوں نے اور اپوزیشن نے کہ جناب آپ وہ کہہ رہے ہیں فوج کا پتلا ہیں, میں ان کو سمپل بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں پتلا ہوں تو مجھے بتائیں میں کون سے اپنے مینیفیسٹو کی چیز مختلف کر رہا ہوں. جو میں نے لوگوں سے پاور میں آنے سے میں نے ان کو وعدے کیے تھے کہ یہ میں کروں گا, اور اصل میں فورن پالیسی میری یہ ہے, تو ساری فورن پالیسی کو مجھے تو کہیں فوج نہیں کہہ رہی کہ یہ نہ کرو, وہ تو ہر میری جو مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے. میں یہ کہہ رہا تھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ ان کا پہلے دن سے ان کا پرابلم کیا, یہ پھنسیے گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا جو کہ ان کو این آر او نہیں دینے لگا, جو جنرل مشرف نے دیا, دونوں پارٹیز کو دونوں کو اس نے بھیجا باہر. اب ان کو دینے والا وہ ہے نہیں پرائم منسٹر, لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن دھاندلی ہوئی کہ سلیکٹڈ ہے. اگر سلیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس سپریم کورٹ تھا, آپ کے پاس الیکشن کمیشن تھی, آپ کے پاس پارلیمنٹ. سن تو جی پارلیمنٹ میں ہم نے ایک پوری کمیٹی بنا دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ الیکشن میں ہم نے کہا ٹھیک ہے, کمیٹی بنا دی. انہوں نے پہلی میٹنگ کے بعد کمیٹی میں کوئی نہیں آیا, ایویڈنس آپ پریزنٹ نہیں کر رہے. فیفن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ 80% پاکستانیوں کا 2018 کا الیکشن بہت بہتر تھا 2013 سے. ایویڈنس یہ شو کرتی ہے کہ 2013 کے اندر 133 پٹیشنز آئی تھیں چیلنج کریں, اس میں 102 آئی ہیں, اور 102 میں سے پنجاب کے اندر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے ٹھہر جائیں 24 ہیں اور ہماری 23 ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایویڈنس اس کی کوئی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایویڈنس کوئی نہیں. سو نمبر 1 یہ غلط, یہ پریزنٹ یہ ان کا غلط ہے, ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے, کوئی ایویڈنس نہیں دھاندلی کا. وہ دھاندلی کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں دی, اور کہا یہ کہ فوج نے کروائی ہے, تو وہ بھی غلط ہو گیا. اچھا وہ غلط ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پورا پروپیگنڈا, اور یہ ایگزیکٹلی وہی پروپیگنڈا جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ثابت کیا ہے. اس میں ایسی کوئی ایک 7 فاؤنڈیشن ہے جس کے اندر پاکستانی جرنلسٹ ہیں, وہ بالکل وہی زبان استعمال کریں جو ہندوستان کر رہا ہے. ہندوستان نے اٹھا دیا نواز شریف کو کہ وہ بہت بڑا سپر ڈیموکریٹ آ گیا, انہوں نے اس کو اٹھا دیا. ایگزیکٹلی وہی پروپیگنڈا پاکستانی فوج اور میرے خلاف جو کہ 7 فاؤنڈیشن کر رہی ہے, جو ہندوستان کر رہا ہے, وہ یہ اپوزیشن کر رہی ہے. یہ کتنی ایک سمجھداری کی اپروچ تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان جیسے اہم ایشو کشمیر پہ آرمی چیف کو آگے کر دیا اپوزیشن کے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں, اس کو کلیریفائی کریں کیا کیا آپ نے کہا جی وہ میٹنگ ہیڈ کریں گے, جبکہ آپ یہ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی, آپ آئے نہیں اس میٹنگ کے اندر. دیکھیں پلیز ایک چیز بات سمجھیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ہٹ کیا آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو. نواز شریف نے باہر بیٹھ کے, اتنا بڑا وہ ڈرپوک آدمی ہے, یہاں تو چپ کر کے بیٹھا رہا, وہاں باہر جا کے اس نے ان کو اٹیک کیا. میرا پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ کون سی دنیا کی جمہوریت کے اندر ایک سٹنگ آرمی چیف, اور اس کو پہلے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ گورنمنٹ کو ریموو کریں, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کریں, اور پھر کہتے ہیں آرمی کو کہ اگر یہ آرمی چیف نہیں ریموو کرتا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو اس آرمی چیف کو خلاف کو کر دو. یہ نواز شریف نے اور پھر اپوزیشن نے اور ان کے کئی لوگوں نے یہ لائن لی. اس کے لیے میں نے پھر ان کو ڈیفینڈ کیا. ہماری فوج ہے, ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. جس دن انہوں نے جا کے فوج کو برا بھلا کہا, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ ایک ان کا جے یو آئی کے آدمی نے جس طرح کی اس نے زبان اور اس سے پہلے کوئی کفایت اللہ ہے, اس نے جو کہا کہ پاکستانی فوجی جنرل کی گردنیں اتار دینی چاہیے, اسی دن 6-7 ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی یہ دہشت گردی کے خلاف, جو کہ انڈیا سے دہشت گردی پاکستان میں آ رہی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, جو کہ ہندوستان واضح ہو گیا. یورپین یونین کی لیب نے ایکسپوز کیا, یورپ نے, ہم نے نہیں کیا. جس طرح پیناما کا انکشاف ہوا, یہ بھی باہر انکشاف ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پوری کیمپین چلی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف. اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے یہ اے پی ڈی ایم والے. اچھا اب جب یہ بنے ہوئے ہیں
تو میرا کام ہے اپنی فوج کو اور اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور یہ یاد رکھیں، وہ تو جیلس فیل کرتی ہے پی ڈی ایم کی آرمی آپ کے ساتھ اتنی زیادہ آؤٹ آف دا وے چلی گئی ہے کہ وہ جیلس فیل کرتی ہے. کیسے گئی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کیسے گئی ہے، کیا کیا آرمی نے؟ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ آرمی کے ذریعے جو کیا ہے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے کون سا ہے؟ فیٹف کے بل بھی پاس کرا لیتے ہیں، سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہ ہو، اپنا چیئرمین سینٹ بھی آپ یہ نہ کریں، ریٹین کروا لیتے ہیں، آپ یوز کرتے ہیں انفلوئنس کو. میری پھر سے یہ بات سمجھیں، وہ کہہ رہے ہیں پی ایم کی گورنمنٹ آپ کی اس کی وجہ سے بنی. میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کس طرح کی ہے. ایم کیو ایم ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ اپوزیشن کہتی ہے. تو پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ باقی ان سے کہ واقعی ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو کوئی ایویڈنس دیں کہ کس طرح فوج ہماری بیک کر رہی ہے. فوج کدھر بیک کر رہی ہے؟ کووڈ کے اندر انہوں نے بہترین کام کیا، کراچی میں سیلاب آیا وہ انہوں نے بہترین کام کیا. یعنی جو ٹڈی کا جب شروع ہوا مسئلہ، یہ جو لوکسٹ ہے، فوج نے کام کیا. تو فوج پاکستان کی فوج ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک منٹ یہ مجھے فیور نہیں کر رہی. دنیا میں جب پرابلمز آتے ہیں ملک اکٹھا ہوتا ہے، فوج کام کرتی. ہمارے ملک کی فوج ہے. مجھے صرف حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے کہ فوج کیا کرے. ایک منٹ، یہ گورنمنٹ سے علیحدہ فوج؟ نہیں علیحدہ نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ صلح حدیبیہ کر لی، کفار کے ساتھ کر لی. آپ ان کو جتنا برا سمجھتے ہیں اپوزیشن کو، آپ کم از کم ان کے ساتھ ڈائلاگ کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں بیچ میں لایا جائے. آپ ان کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ ان سے آپ ان سے بات کرنے کی روادار نہیں ہیں. اس لیے گلگت بلتستان کے مسئلے پہ آپ نے بات نہیں کی، حالانکہ یو آر دا لیڈر، آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، پارٹی کانفرنس آپ کو لیڈ کرنی چاہیے. دیکھیں ایک منٹ کامران، پہلے واضح ہو جائے. پہلے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی سوائے یہ کہ جی وہ گلگت بلتستان کے مسئلے میں انہوں نے فوج نے. اور بھی میں آپ کو بتائیں جو وہ کہتے ہیں پی ایم کیو وغیرہ آپ کے ساتھ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے اس کی؟ ایویڈنس کیا ہے؟ صرف آپ ایک ہی ایویڈنس دیکھیں. میں نہیں کہہ رہا سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تو آج کچھ کہیں گے، یہ کہتے ہی رہیں گے. انہوں نے کہنا ہے جب تک ان کی چوری کو میں معاف نہیں کروں گا، یہ کچھ نہ کچھ کہتے جائیں گے. ہارڈ فیکٹس پہ آ جائیں. فیکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جب وہ بات ہو رہی تھی تو آرمی چیف نے بات کی. مجھے پتا تھا کہ، اور میں نے آرمی چیف کو کہا کہ وہ بات کریں. اور وہ کیوں کی؟ کیونکہ گلگت بلتستان ایک سیکیورٹی ایشو ہے. اس کے اندر ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک نیشنلسٹ اٹھائیں جو کہ پاکستان سے علیحدگی کی طرف جائیں. آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جو وہاں کے لوگوں کے اندر احساس محرومی آ چکی تھی کہ جناب ہم لمبو میں ہیں، ہم پروونس پر نہ، وہ پروونشل سٹیٹس چاہتے تھے. ان کا کوئی ایک سٹیٹس تھا کہ وہ نہ تیتر نہ بٹیر تھے. تو آرمی چیف نے ان کو سمجھانا تھا کہ یہ بڑا ایک سیکیورٹی ایشو ہے. سیکیورٹی ایشو کے اندر فوج کو ہر جگہ فوج انوالو ہوتی ہے، ساری دنیا میں انوالو ہوتی ہے. جب افغانستان کے ایشو کے اوپر اوباما کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو پینٹاگن نے اسے کنونس کیا کہ سرچ کی جائے. تو اس لیے یہ مطلب کچھ نہیں ہوتا اس کا. یہ سیکیورٹی ایشوز کے اندر فوج آتی ہے. لیکن مجھے اور بتائیں کہ کدھر فوج نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری مدد کی ہے؟ میں مزید اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تو ہے نہیں، تو ابھی اس طرح ہی وہ پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پہ رہیں گے. آپ چلے استعفے تو وہ نہیں دے رہے، پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ اس طرح ڈیفنکٹ پارلیمنٹ رہے گی، لیجسلیشن نہیں ہوگی، وہ سڑکوں پہ رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، سیاسی نعرہ بازی کرتے رہیں گے. آپ کچھ تو اس کا حل نکالیں نا. ایک ہجانی کیفیت ہے اس میں. کامران میری بات سن لیں. میں جس آدمی نے 24 سال پولیٹکس شروع کر کے یہاں پہنچا ہے، ان کی سب کو جانتا ہوں، رگ رگ ان کی جانتا ہوں. اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ان کی ساری کرپشن کا پتہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ مجھے تب تک بلیک میل کرتے رہیں گے جب تک میں ان کو این آر او نہ دوں. میں نے ان کو این آر او کسی صورت نہیں دینا. میں اگر این آر او دوں گا میں اس ملک اپنے ملک سے غداری کروں گا. اس کا مطلب میں بھی ایک اپرچونسٹ ہوں، میں بھی اپنی کرسی کے لیے آیا ہوں. تو جو بھی یہ کر لیں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا. اب اس کے علاوہ میں نے کب کہا کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار، ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات کچھ کرتے ہیں، شروع کہیں کرتے ہیں، رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں، آ جاتے ہیں این آر او کے اوپر. ان کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. ان کی سمپل صرف یہ چیز ہے کہ کسی طرح بس یہ کیسز ختم ہو جائیں. اور وہ انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے جو ہمیں فیٹف کے دوران وہ جو نیب کے اندر 34 امینڈمنٹس دی تھیں، یعنی ان کے 10 سال میں تو نیب کے کوئی قانون کی ان کو پرواہ نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے نیب کا آدمی بٹھایا ہوا تھا. پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اگر اب
الیکشن میں جا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی جائے گی, استعفے بھی نہیں دے رہے, یہ دھرنے کے لیے آتے ہیں تو دھرنا کا پریشر تو ہوگا, پھر اسلام آباد میں لانگ مارچ کرتے ہیں, دھرنا کرتے ہیں, ول یو سیریسلی کنسیڈر کہ میری میجورٹی اور ہو جائے گی اینڈ آپ اگر سمجھتے ہیں یو آر دا پاپولر پرائم منسٹر رائٹ ناؤ, آپ کہیں ٹھیک ہے میں مڈ ٹرم الیکشن کروا دیتا ہوں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کامران, مجھے پہلے دن سے دھمکیاں مل رہی ہیں این آر او کے لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے, وہ اسمبلی انہوں نے نہیں چلنے دی, مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے, شور مچا دیتے ہیں, بل جا کے پھنس جاتے ہیں سینٹ میں, وہ وہاں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا, یہ کبھی بھی پبلک موومنٹ نہیں چلا سکتے. پبلک موومنٹ تب چلتی ہے, عوام تب سڑکوں پہ آتی ہے جب عوام سمجھے کہ کوئی ان کے مفادات کی حفاظت کرنے آیا, عوام کی کوئی بات کرنے آیا ہے, عوام کے انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی سڑکوں پہ, تب سڑکوں پہ نکلتی ہے. عوام سڑکوں پہ نکلی ہے, عرب سپرنگ ہوئی, یہ جو 10 سال پہلے جب عرب ملکوں کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے, وہ جدھر بھی سڑکوں پہ نکلے, اور ابھی بھی عراق میں نکلے سڑکوں پہ, لیبنان میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, چلی میں, ساؤتھ امریکہ میں, وہ سارے سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ان کی اصل چیز کیا ہے؟ کرپشن کے اگینسٹ, کہ حکمران کی کرپشن. یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے, کبھی ان کے ساتھ پبلک نہیں نکلے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی, میں رائٹنگ میں آپ کو دیتا ہوں کہ کبھی پاکستانی قوم ان کے سامنے نہیں نکلے گی. انہوں نے مران پاکستان جلسہ کیا, اب کووڈ ہے, ہمارے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانی ہے, سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے. میں نے ان کو ملتان میں بھی کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو کہو کہ وہاں ہسپتال بھرتے جا رہے ہیں, اب بعد میں کر دیں جلسے. انہوں نے وہاں ڈرامے کیے جی, وہ کوئی چے گوارا, کوئی ریولوشنریز بن گئے, اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ریولوشنریز بن گئے, وہ جا کے کوئی اور ڈرامے کر رہے ہیں. وہ مریم نواز ماسٹرز کی لیڈر نہیں بن گئی نون لیگ کے ماسٹرز کی, تو میں یہ آپ کو بتانے لگا, نہیں اس میں سے ایک چیز نکلی ایک لیڈرشپ, میں ایک اور بتانے لگا ہوں. جب وہاں ہوا جی بڑا ڈرامہ, میں نے ان کو انسٹرکشنز دی, ادھر بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی آپ نے روکنا نہیں ہے جلسے کے لیے, لیکن آپ نے اچھا کیا, پھر میں نے ان کو ادھر مینار پاکستان میں نے ان کو کہا آنے دو, کیونکہ میں لاہور کو جانتا ہوں. لاہور کے لوگ سب سے زیادہ, جو پرانا شہر کے لوگ ہیں, سیاسی شعور والے لوگ ہیں. مجھے پتا تھا کہ مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے, وہ نکلتے تب ہیں جب وہ بلیو کریں کسی کاز کے اوپر, وہ شعور رکھتے ہیں. انہوں نے ان کے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے لاہور نے نہیں نکلنا تھا, لاہور والے نہیں جانتے. مریم نواز کو تو بڑا نون لیگ میں اپریسیشن مل رہی ہے, جہاں جہاں وہ جاتی ہیں ریلیز میں جاتی ہیں, اور آپ کو بڑا فوکس ہوتا ہے ہر وقت ان کے متعلق کوئی نہ کوئی بیان کیبنٹ کرتے رہتے ہیں. میری وہ سارا وقت میرے اوپر فوکس رکھتے ہیں. میں بڑا ہی برا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے, مجھے پتا تھا میں برا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا اتنا برا ہوں. آپ بھی رکھتے ہیں فوکس ان پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس آدمی نے 24 سال پہلے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کی ہو, وہ پولیٹکس جانتا ہے, وہ پبلک موومنٹ سے آیا ہو. پبلک 4 دفعہ اگر مینار پاکستان ہم نے بھرا ہے تو ہم پبلک کو تو جانتے ہوں گے نا. میں کیوں, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی لاہور کے لوگوں نے ان کے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلنا تھا. اب وہ کوشش بڑی کریں گی, لیکن جو کاز ہے لوگ نکلتے ہیں کاز دیکھ کے. کاز یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں جی این آر او دے دو تو ہم تب واپس چلے جائیں گے. سر آپ انسیکیور نہیں ہے نا بلاول بھٹو سے, نہ مریم نواز سے, نہ زرداری صاحب سے, نہ نواز شریف صاحب سے, نہ مولانا فضل الرحمان سے, جو الٹیمیٹم دے رہے ہیں, جو اعلامیہ دے رہے ہیں, جو 31 جنوری کی آپ کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, یو آر ناٹ کنسرن. دیکھیں یہ کیا تو پہلے تو یہ پوچھ لینا کیا رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کیا کہتا ہے جی, میں نے اپنے آپ کو خود ہی صادق اور امین ڈکلیئر کر دیے, میرے یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے آپ کون ہے پوچھنے والے. ہاں میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. یعنی یہ کیا رہے ہیں, یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے پاکستان میں, یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, یہ قانون سے اوپر ہیں, یہ جو مرضی کریں آپ پوچھ نہیں سکتے. دیکھیں کامران, میں نے بھی عدالت میں, انہوں نے میرے اوپر انتقامی کارروائی کی, مجھے انہوں نے عدالت میں لے کے گئے, 6 کیسز میرے اوپر الیکشن کمیشن میں کیے. یہ یاد صادق تھا جو کہتا تھا کہ ٹانگیں کانپیں گی اور پسینے آ جائیں گے. اس نے جا کے نواز کی تو پینما کا کیس نہیں ڈالا الیکشن کمیشن, میرے اس نے کیس ڈال دیے ڈسکوالیفیکیشن میں, اور میرا فلیٹ ڈکلیئر تھا 2002 میں. میں نے 8 مہینے 9 مہینے سپریم کورٹ میں سارے ثبوت دیے. میں وہاں کرکٹر تھا, پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, باہر
ادھر کی باہر حلال کے پیسے کی پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں. میں نے سارے ثبوت دیے, منی ٹریلز دی, انہوں نے ایک ثبوت نہیں دیا کسی نے. انہوں نے نہ یہ دے سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, نہ یہ ثبوت دے سکتے, چوری کا پیسہ باہر گیا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, نہ فضل الرحمان بتا سکتا ہے کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹی. گرفتار ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ جو اربوں کوئی بزنس ہے کوئی نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی بن گئی ہے. فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ڈیزرو کرتے ہیں؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم میں بڑی قومیں تباہ ہوئی, طاقتور کے لیے NRO اور کمزور کے لیے جیل, یہ جب تک اس ملک کے اندر طاقتور کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. کامران حکومت کے اوپر بھی یہ پیرامیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپلائی ہوتا ہے, صرف اپوزیشن بھی ہوتا ہے. سوال ہے میرا بالکل. دیکھیں کامران, یہ انصاف تو نہیں ہوا نا کہ مجھے بچا لو اور آپ کو پکڑ لو. مجھے بتایا ہمارے ہوتے ہوئے 2 سٹنگ منسٹر ہمارے جیل میں گئے نا. ان کی دور میں کون سا ان کا منسٹر گیا آج تک جیل میں 10 سالوں میں؟ اعظم سواتی صاحب آپ نے جب اس کے متعلق سپریم کورٹ نے اتنا زیادہ بتایا کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی. اعظم سواتی نے سپریم کورٹ میں ہی جا کے ریلیف لی ہے, میں نے تو نہیں اس کو ریلیف دی. اور نہ ہی ہم نے یہ جو ہمارے 2 وزیر جن کو جیلوں میں ڈالا تھا, کبھی پاکستان کے اندر سٹنگ وزیروں کو کسی گورنمنٹ میں جیل میں ڈالا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں کسی میں انٹرفیئر کیا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو اکراس دا بورڈ ہو. ٹھیک ہے عمران صاحب, فوج کنسرن ہے, PDM کے اس کو لے کے ڈسکشن ہوتی ہے آپ کی باجوہ صاحب سے سیکورٹی کے ایشو کو لے کے, یہ اگر اسلام آباد آ جائیں یا اگر دھرنا کریں, یہ لانگ مارچ کریں, آپ کی فوج سے یا آرمی چیف سے اس پہ بات ہوتی ہے؟ میری آرمی چیف کے علاوہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جدھر ہندوستان میں ایک ایسی ایکسٹریمسٹ نریندر مودی کی حکومت آئی ہے جو پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی, اس ٹائم پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں فوج کو میرے پہ پریشر ڈالنے کے لیے. میں اس لیے سمجھتا ہوں, آپ جب کہتے ہیں نا کہ ان سے ڈائلاگ کرو, ان سے ڈائلاگ ہم کریں کیا جو اتنا نیچے گر جائیں اپنی چوری بچانے کے لیے. ان کا تو صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ ان کو یا یہ پیسے واپس کریں یا یہ جیل میں ڈالیں. ان کے پاس صرف چوائس یہ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, پیسے واپس کریں, آپ پلی بارگن کریں, پیسے واپس تو سکون زندگی گزار سکتے ہیں آپ کے نزدیک. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے یہ بجلی کا مسئلے حل کریں. واپس کریں وہ تو خیر جب نیگوسیشن ہوگی, لیکن جتنا انہوں نے 30 سال میں پیسہ چوری کیا نواز شریف نے اور آصف زرداری نے, یہ جو ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں, میرے خیال میں کہ اگر یہ پیسہ واپس آ جائے ہمارے ملک کے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر فوج آپ سے کہتی ہے کہ حالات کو ٹھیک کریں, اتنا انتشار پھیلا رہی ہے PDM, تو ان سے کوئی بات کریں, ان سے کوئی مڈ وے نکالے, فوج آپ سے یہ کہتی ہے؟ ڈائلاگ کی تو سارے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے تو اسمبلی میں کہا ہوا ہے کہ سوائے NRO کہ کوئی ڈائلاگ کر لو, لیکن فوج آپ سے کہتی ہے ان سے بات کریں یا نہیں؟ یہی بات ہے نا. آپ آگے سے کہتے ہیں NRO کے علاوہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. پاکستان سب کو پتہ ہے کہ, اور ان کو بھی پتہ ہے, اس لیے تو یہ -1 کہتے رہتے ہیں کوشش کہ جی کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے تو ہمیں NRO مل جائے گا. میں یہ ان کو کہتا ہوں, میں اپنی قوم کو کہتا ہوں, یہ جس دن ہم نے اس پریشر کے اندر اپنے گھٹنے ٹیک دیے, ہمارے ملک کا فیوچر ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ برداشت کر گئے پریشر, اور جو انشاءاللہ ہم کریں گے, تو یہ پاکستانی قوم میں جو پوٹینشل ہے وہ تب نکلے گا, یہ ملک اٹھے گا ہی تب. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اٹھ رہا ہے. آج مجھے فخر یہ ہے کہ وہ جب ہماری پاور آئی تھی نا, آپ نے کہا کہ کیا آپ اچیومنٹ کیا آپ کی, کہ جب آپ آئے تھے, ہم آئے تھے فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہوئی تھیں, ریل اسٹیٹ میں وہ جا رہے تھے ٹیکسٹائل والے, اور لو میں بند ہوئی تھیں. آج لوگ نہیں مل رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, ورکر نہیں مل رہے ہیں ان کو, نہ فیصل آباد میں مل رہے ہیں, نہ سیالکوٹ میں مل رہے ہیں, نہ گجرانوالہ میں مل رہے ہیں. ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ٹیک آف کر گئی ہے, سیمنٹ کی سیلز آج اٹھ گئی ہیں, گاڑیاں بک رہی ہیں, موٹر سائیکل, یعنی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اب راستے میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے. جب وہ مینار پاکستان کا جلسہ فلاپ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا اگلے دن سٹاک ایکسچینج اٹھ گئی, کیونکہ ساری اب بزنس کمیونٹی چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ اب کامیاب ہو, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اب اٹھ رہا ہے. میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا, آپ کو میں نے ایک دفعہ میسج بھی کیا, یہاں تو پوزیشن یہ ہے بینکنگ کہ بزنس آپ کہہ رہے ہیں بڑھا ہے, بزنس کس طرح سر؟ $5000 آپ ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے. 20 لاکھ روپے اپنے ہی سیلری اکاؤنٹ سے آپ وڈرا کرائیں تو اسٹیٹ بینک آپ سے 50 ریزنز مانگ لیتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ مینشن بھی کیا تھا.
یہاں پہ تو یعنی آپ نے اگر بزنس باہر کرنا ہے اسٹیٹ بینک کی 6 مہینے کی اپروول آئے گی. اگر آپ نے باہر پیسے بھیجنے ہیں تو ہنڈی کو تو ہر گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ ہنڈی کریں جناب. گورنمنٹ نہ ٹیکس لینے کو تیار ہے, نہ گورنمنٹ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ باہر بھجوانے کو تیار ہے. دیکھیں آپ نے چینج ہی کیا ابھی تک. کامران میں آپ کو بتاؤں چینج یہ جو آج اگر پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو کیا وجہ آ رہی ہیں؟ لوگ آ بھی رہے نا واپس وہاں سے ان امپلائڈ ہو کے. بالکل نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے ہیں کہ آپ بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجیں. انہوں نے آسانیاں پیدا کرتے گئے ہیں. جو آپ رکاوٹوں کی بات کر رہے ہیں, ایک ہمیں بہت بڑا مسئلہ فیٹف کا ہے. فیٹف کے اندر یہ کہ جو ٹیرر فائنینسنگ کا جو ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا, ان کی ہمیں شرائط ماننی پڑی کہ ویریفائی کریں کہ جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں کہیں ویریفائڈ بزنس مین نہیں ڈیل کر سکتا باہر. میں آپ سے توجہ دلا رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے بزنس مین کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلسل میں بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں, اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کیا کانفیڈنس ہے, آج اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں 43,000 پہ پہنچ گئی آج جو پاکستان کی. آپ امینڈمنٹس لا رہے تھے کہ بزنس مین کو نکال دیں گے بیوروکریٹس کو نیب کے اس میں سے, کہ ایک پراپر امینڈمنٹ آئے گی, کیونکہ بیوروکریسی بھی کام کرنے سے کترا رہی ہے اس ملک کے اندر. وہ کہتی ہے جی جو آج چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے فواد میں, فواد کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. بزنس مین جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈرے بیٹھیں گے جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, یہاں اسکینڈل بن جاتا ہے, نیب انکوائری کھول دیتی ہے. تو بزنس مین اور بیوروکریٹس کو نکال دیں تاکہ آپ کا کام تو چلے. دیکھیں کامران, پہلے تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو یہ 1960s کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو بزنس فرینڈلی ہے, جو انڈسٹری لگانا چاہتی ہے پاکستان میں تاکہ روزگار ملے, تاکہ ویلتھ کریشن ہو. آپ بزنس سے پوچھ لیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں, جو ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کر رہے ہیں, یہ 60s کے بعد پہلی گورنمنٹ ہے. اور یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اب کہ آپ کی اگر مین آپ کی تو انڈسٹری, ہماری تو ٹیکسٹائل ہے, اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری آج بوم کر رہی ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوں گی نا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بڑی رکاوٹیں, ریڈ ٹیپزم کافی ہے, جس کو ہم آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. اس پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ کی ڈیڈیکیشن بالکل صحیح ہے, آپ کی آنیسٹی بھی ملک کے ساتھ بڑی صحیح نظر آتی ہے. 2.5 سال بعد دوبارہ الیکشن جب ہو اور اگر نواز شریف دوبارہ الیکٹ ہو جائے تو آپ کو کیا لگے گا, کیا چیز میں کمی رہ گئی کہ آپ نواز شریف جیسا شخص جس کے متعلق آپ نے کتنا بڑا, ان کی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائے, تو واٹ از دا شارٹ فال؟ دیکھیں واٹ ول بی دا شارٹ فال؟ آگے کیا ہوتا ہے وہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے. انسان تو کوشش کرتا ہے, کامیابی تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور عزت اس کے ہاتھ میں. دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جو سارا تجربہ ہے میرا اسٹرگل کرنے کا, وہ میں نے لگایا ہے اس کوشش میں, پاکستان کو ٹرن راؤنڈ کرنے کے لیے. جو ہمیں پاکستان ملا تھا پاکستان کی تاریخ میں, آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کسی آزاد اینالسٹ تجزیہ نگار سے پوچھ لیں کہ کبھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات ملے تھے جو ہمیں ملے تھے, نہیں ملے تھے. اس کو ٹرن راؤنڈ کرنا, پہلا سال سٹیبل کرنا ملک کو, پھر ایک گروتھ پیٹرن, کرونا کے باوجود ہمارا جو گروتھ پیٹرن آیا, اور جو آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیں, اسٹاک ایکسچینج تو ریفلیکٹ کرتی ہے نا بزنس, اور اس کے علاوہ بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین ہے, ہم صحیح راستے پہ نکل گئے ہیں. میں اپنی پوری اب کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ہم اب لانگ ٹرم سوچیں. 2 ڈیموں کے اوپر, بادشاہ ڈیم اور ہمارے ممند ڈیم پہ 50 سال کے بعد 2 ڈیمیں بنی تھی 50 سال پہلے, اس کے بعد بڑی 2 ڈیمیں بننے جا رہی ہیں. 2 شہروں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لاہور کے اوپر ایک انشاءاللہ زبردست, جو کہ لاہور کی پروٹیکشن کے لیے, ادھر سے کراچی کے اوپر ایک یہ بنڈل آئلینڈ کے اوپر ایک ایسی ماڈرن سٹی تاکہ لوگوں کو وہاں روزگار ملے, ویلتھ کریشن ہو, باہر سے ہمارا فورن ایکسچینج آئے تاکہ ہمارے ریزروز بلڈ اپ ہو. لیکن جو ہماری ساری کوشش ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں. یہ آپ میرے سے کب نکلیں گے؟ میرے سے یہ پوچھیں نا کہ جب 5 سال کمپلیٹ ہو گئے تو میں کس چیز کو اچیومنٹ سمجھوں گا. جی بتائیں. اس سال میں جو پروگرام لانچ کر رہا ہوں, اس سال اب تیاری کر رہے ہیں اس کی, کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. یہ ایک احساس پروگرام کے ساتھ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پاکستان کے سارے عوام کو ساتھ شامل کر کے, اپنی ٹائیگر فورس کو شامل کر کے, پہلے تو ہماری پوری کوشش اب ہونی ہے یہ سال کے اینڈ تک کہ ہم ادھر تک پہنچ جائیں کہ کوئی گھرانہ بھوکا نہ سوئے. سیکنڈلی جو ہمارے نیچے پروونسز ہیں, پنجاب,
کے پی اور جی بی، اس کے اندر سال کے اینڈ تک سارے فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے۔ اس کے بعد جو میری اب پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر اس کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے، تو اس کے اوپر ہم چائنا کے ساتھ مل کے اس کے اوپر اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی اٹھائیں۔ اس کے جو چوتھی چیز ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کا بھی میں اپنے نیچے لے رہا ہوں اسمال اور میڈیم انڈسٹری، کہ اس سے روزگار بھی پہلے اور اس سے ویلتھ کریشن بڑھے۔ تو یہ بھی ان کے لیے مصیبتیں بڑی ہیں، 2.5 سال میں پورا کر لیں گے اور انشاءاللہ اسی سال آپ دیکھیں ماحولیات، جو میں کہہ بیٹھا ہوں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں، ٹری پلانٹیشن ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ آتا ایگریکلچر میں بھی ہے اور فارسٹیشن میں بھی، ہم زیتون کا پورا ایک انقلاب لانے لگے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ہمارے بہت بڑے علاقے ہیں جدھر زیتون کے لیے بیسٹ پروڈکشن شروع ہو گئی ہے، تو ہم بڑا ہیوی پلانٹیشن کر رہے ہیں تاکہ ہم جو اب دیکھیں نا ہماری مہنگائی کیسے ہوتی ہے، جیسے روپیہ گرا تو جو بھی ہم چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے تیل مہنگا ہو جاتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے اس سے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ بجلی تیل سے بنتی ہے، بڑی بیڈ نیوز ملی ہے، 6 روپے بڑھ گئے، تو امپورٹ کرتے ہیں نا باہر سے، تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اچھا کیونکہ بجلی آدھی تیل سے بنتی ہے، اور پھر سارے کانٹریکٹس جو بجلی کے ہیں وہ ہم نے ڈالر میں سائن کیے ہوئے، تو وہ ایک دم بجلی مہنگی۔ پھر ہم جو باہر سے گھی منگواتے ہیں، جو ایڈیبل آئل ہے، جو گھی ہے، کیونکہ وہ باہر سے منگواتے ہیں وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ 30% دالیں باہر سے منگواتے ہیں، وہ دالیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ جتنا چیزیں ہم اپنے ملک میں آگے جو ہم نے اب بجلی بنانی ہے وہ ہم نے یا پانی سے بنانی ہے، یا پھر ہم نے اپنا جو کوئلہ ہے اس کو گیس پہ کنورٹ کر کے اس سے بنانی ہے، یا ہوا سے بنانی ہے، لیکن ہم نے جو جتنی امپورٹڈ فیولز ہیں اس سے جتنا ہم کم کرتے رہیں گے اس سے ہمارے روپے پہ پریشر کم ہوتا ہے۔ صاحب یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ واٹ ایور پی ڈی ایم وڈ سے، آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2.5 سال میں آپ نے ان کا پریشر لے رہا اور ریزگنیشن کا اور مڈ ٹرم الیکشن کا کچھ نہیں سوچنا آپ نے، یہ سیٹلڈ ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم کا پرابلم کیا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ پریشر پبلک کا ڈال اس لیے نہیں سکتے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ پبلک کسی کی لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے آج تک کبھی نہیں نکلی، پبلک کرپشن کے خلاف نکلتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا عرب اسپرنگ، لیکن کبھی نہیں نکلی۔ کوئی گورنمنٹ کوئی کو اگر دیتے ہیں نہ رو تو ملک سے غداری ہوگی، اتنی انسیکیورٹی کیوں آپ کو جب آپ نہیں دینا چاہ رہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اداروں کو بلیک میل، ادارے کیوں بلیک میل ہوں گے جب آپ نہیں ہو رہے۔ کامران دیکھیں میں آپ جیسے اینکرز پلیز آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے، جی بتائیں، جب ایک ملک کے اوپر چور حکومت کرتے ہیں نا وہ ملک کی اخلاقیات ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ تو اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے۔ آپ ایک دنیا کا نقشہ دیکھیں، دنیا کے نقشے میں دے لیں کہ سب سے خوشحال ملک اور سب سے غریب ملک، جو سب سے غریب ملک ہوں گے ادھر سب سے زیادہ کرپشن، خوشحال ملکوں میں کرپشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں کرپشن ڈائریکٹلی آپ کی ملک کی خوشحالی ختم کرتی ہے، غربت بڑھاتی ہے۔ آج اگر چائنا جو سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے ملک، دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، 450 وزیر لیول کے لوگوں کو انہوں نے 5-7 سالوں کے اندر کرپشن کے اندر جیلوں میں ڈالا ہے، وہ بھی این آر او دے دیتے، اتنا امیر ملک ہے وہ این آر او دیتے۔ کیوں ڈالا انہوں نے؟ ان کو پتہ ہے کہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر آپ کے وزراء اور آپ کا پرائم منسٹر چوری شروع کر دے۔ یہ اگر ہم آج، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، آج اگر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے اس بلیک میل کے خلاف، یہ ہمارے آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اور میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا؟ نیک نیتی سے میں نے آپ کو ہمیشہ نیک نیتی پایا، ریگارڈلیس آف کرٹیسزم، اور آپ کو آنیسٹی پایا، اور ہمیشہ آپ کی ویل وشر بن کے ہی آپ پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، چاہے بزدار صاحب پہ کریں یا کے پی کے سی ایم پہ کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، فائن، ہم رزلٹ اس کا بھی دیکھ لیں گے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی پنجاب میں، لیکن آپ کو لگتا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں، تو وش یو بیسٹ آف لک۔ اور آپ نے جس طرح کی باتیں بتائیں، اگر اس طرح واقعی ہو جائے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ 2.5 سال بعد یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب ٹائم دینے کا۔ الیکٹ ہو جائے تو واٹ از دا شارٹ فال؟ دیکھیں واٹ ول بی دا شارٹ فال؟ آگے کیا ہوتا ہے وہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے، انسان تو کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور عزت اس کے ہاتھ میں۔ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جو سارا تجربہ ہے میرا اسٹرگل کرنے کا، وہ میں نے لگایا ہے اس کوشش میں، پاکستان کو ٹرن راؤنڈ کرنے کے لیے۔
جو ہمیں پاکستان ملا تھا پاکستان کی تاریخ میں، آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی آزاد اینالسٹ تجزیہ نگار سے پوچھ لیں کہ کبھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات ملے تھے جو ہمیں ملے تھے؟ نہیں ملے تھے۔ اس کو ٹرن راؤنڈ کرنا، پہلا سال سٹیبل کرنا ملک کو، پھر ایک گروتھ پیٹرن، کرونا کے باوجود ہمارا جو گروتھ پیٹرن آیا، اور جو آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج تو ریفلیکٹ کرتی ہے نا بزنس، اور اس کے علاوہ بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین ہے، ہم صحیح راستے پہ نکل گئے ہیں۔ میں اپنی پوری اب کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ہم اب لانگ ٹرم سوچیں۔ 2 ڈیموں کے اوپر، بادشاہ ڈیم اور ہمارے ممند ڈیم پہ 50 سال کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.